کانے دے والی نے فرمایا مسکرا کے فرمایا سانو اے بھی قبول ہے تو کلمہ تے پڑھ میں تے کتابہ پڑھیا کوئی یہودی گزرنا تے میرے نبی رون لگ پڑنا صحابہ نے پوچھنا یا رسول اللہ کیوں رو دے یہودیاں وال بیٹھ کے میرے نبی رو کے فرمانا کہ دیکھو نا ان دوزخ سے سڑ جانا ہے میں رونا کدھر میرا کلمہ پڑھ لبے میں جنت چلے جاؤں ہاں اتنا درد میرے نبی دے دل چ لوگاں دے مطابق تے اللہ دی مخلوق والوں کہ کدھر دوزخ چ نہ چلے جان خیال آیا جی ایک کشتی نال مند ہے میں دے نال کشتی کر لواں حالانکہ نبوت اس بات دی پابند نہیں کہ کشتیاں کر کے کلمہ پڑھایا جا پر میرے نبی فرمایا سانو یہ بھی قبول ہے انہیں اس طرح کر کے پہلوانہ دے انداز چ نبی پاک دے ہاتھ ڈالے نا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں نے اللہ تبارک بلکہ میں تے کتابت پڑھیا جو حضور علیہ السلام تے وحی لے کے فرشتے آئے نا انہیں زمین تے آسمان دے درمیان ایک ترازو رکھیا تے کہنے لگے محمد نو ذرا تولیے نا یہ واقعہ بعد سیرت نگارہ نے حضور دے بچپن دا لکھا جدو شرح صدر کیتا گیا تے حضور نو ترکڑی ترازو دے ایک پلڑے چ رکھیا تے دوسرے پلڑے چ ایک بندہ رکھیا تے حضور دا وزن زیادہ انہاں کہا بندے 2 کر دیو 2 کیتے پھر زیادہ 3 کیتے پھر زیادہ 10 کیتے پھر زیادہ 20 کیتے پھر زیادہ 70 بندے رکھے پھر زیادہ ایک فرشتہ دوسرے نو کہنے لگا یہ تے بندے نے 7 زمینہ تے آسمان بھی دوسرے پلڑے چ رکھ دے میں محمد دے برابر نہیں ہو سکتے نبی نو اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہوندی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک لمحے چ بچھاڑیا تے انہوں نے زمین تے پٹک کے آپ سینے تے بہ گئے او پھٹیاں نگاہاں میرے نبی ول ویکھے کہنے لگا میرا پاؤں پھسل گیا دوبارہ کرو میرے کریم نے فرمایا سانو پھر قبول ہے دوسری بار بھی میرے نبی انہوں زمین تے پٹک دیتا انہیں آکھا تیسری بار بھی کرو تیسری بار بھی میرے نبی انہوں زمین تے پٹک دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا اے میرے رسول اے میرے محبوب میرے بندیاں تک تو پیغام پہنچا دو جو رب نے تہاڈے تے نازل فرمایا اج کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان نے اس سارے رسول کریم علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر ہے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت تو لے کے تو نبی کریم علیہ السلام نے وصال مبارک تک حضور علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ تو 5 لاکھ لوگ حضور کا کلمہ پڑھ چکے سن جدو آبادی بھی تھوڑی سی عرب دے ریگزار تے عرب دے ریگستان عرب دے پہاڑا جو نبی کریم دا پیغام اٹھیا جس دے رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دیتا ہے اس موقع تے تقریباً 1,40,000 صحابہ کبار کم و بیش تشریف فرما سن
جنہوں نے اس دن نبی کریم علیہ السلام دا پیغام سنیا. یاد رکھیا جے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جڑا دین اسلام اور حضور نے جڑا پیغام دیتا، اللہ رب العزت دی جڑی پہچان میرے نبی نے کرائی. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اپنے رب دی توحید بیان کی تھی، اپنے رب دی پہچان اس طرح کرائی کہ نبی کریم تو پہلے انبیاء نے بھی اللہ کریم دی پہچان کرائی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے نمرود خدائی دا دعویٰ کر رہے ہیں. موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دی پہچان کرا رہے ہیں اور آپ دے سامنے فرعون خدائی دا دعویٰ پہ کر دے. یہ مطلب ہے کہ نبیوں نے مخلوق نو پہچان رب دی کرائی، مگر بندے آپ رب بنی بیٹھے. کسے آکھیا انا ربکم العالی، میں بڑا رب. بندیاں نو کما حق ہو اللہ دی پہچان نہیں ہو رہی. پر کملی والے نے اللہ دی انج دی پہچان کرائی کہ آج کوئی خدائی دا دعویٰ نہیں کردا. یہ کوئی کاری لبے تو انہوں آپ ہی شرم آ جاتی ہے، کیونکہ کملی والے نے اپنے رب دی پہچان کونین دے والی نے امت نو اور کائنات نو انج دی کرا دیتی. یاد رکھیے گا کہ جتنی جلدی کوئی کملی والے دے قرب آ گیا، اتنی ہی جلدی وہ کملی والے دا کلمہ پڑ گیا. جیڑا کملی والے دی سیرت اور حضور دی تبلیغ اور حضور دی ذات جتنا دور رہا، انہیں اتنی ہی لیٹ کلمہ پڑھیا. یہ مطلب ہے کہ آسمان بھی اللہ دی دلیل، آسمان دی اونچائی ویکھ کے ادی حیبت ویکھ کے انسان دا دل ماندا کوئی رب ہے. زمین دی پستی ویکھ کے بھی انسان دا دل ماندا کوئی خدا ہے. پہاڑاں دی خوبصورتی ویکھ کے انسان دا دل ماندا تے عقل مندی کو خدا ہے. درختاں دا سبزہ ویکھ کے خزاں تو سک جانا، بہار چ پھر انہاں دا سبز ہو جانا، یہ دلیل ہے کوئی خدا ہے. پانی دے جھرنے دا گرنا تے بڑی رفتار نہ گرنا، صبح سورج دا طلوع ہونا، رات نو چاند دا اپنے وقت تے آنا، ساری دلیلاں خدا دے ہومن دیا نہیں. پر ساریاں چیزاں ویکھ کے لوگوں نو کملی والے تو علاوہ رب یاد نہیں آیا. پر جدو کملی والے نو ویکھیا تے سارے نو مننا پیا تے نو ویکھ کے لگدا کوئی رب ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تبلیغ کی تھی کہ لوگوں نے مننا پہ گیا کوئی رب ہے. کملی والے آقا علیہ السلام اگر اعلان نبوت نہ بھی کر دے، علماء فرماتے ہیں کہ کملی والے دا چہرہ انور ویکھ کے لوگوں نے مننا پہنا سی کہ چہرہ کسے نبی دا ہے، اے چہرہ کسے نبی دا ہے. اور میں تے چونکہ نقش بندی یا مجددیاں میرا تے ایمان یہ ہوئے جڑا حضرت مجدد علیہ ثانی دا ایمان ہے. امام ربانی کتب ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد علیہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے مجددیاں دے پیشوا آپ ارشاد فرما دینے کہ ربا میں تینوں اس واسطے نہیں ماندا کہ تو زمین بنائیے، میں تینوں اس واسطے نہیں ماندا کہ تو آسمان بنائے، میں تینوں اس واسطے بھی نہیں ماندا کہ تو رب المشارق والمغارب. آواز ہے میں کیوں ماننا ہے؟ فرمایا او خدا محمد است، میں تینوں اس واسطے ماننا کہ تو میرے محمد دا خدا ہے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ خدا دی وحدانیت دی دلیل بن گئی. اللہ نے فرمایا محبوب لوگوں نے تبلیغ کرو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سارا میرے نبی دی تبلیغ دا ہی اثر ہے نا. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی. کنے؟ سارے بولو کنے؟ قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا 950 سال تبلیغ کی تھی. اور نال ہی اللہ نے فرمایا کہ صرف دن نو نہیں رات نو بھی تبلیغ کر دے سکتے. نبیان دا دل کردا سی لوگ کدھر دوزخ کھچنا چلے جان. 950 سال دن رات تبلیغ کی تھی. 950 سال بعد رب دے دل نبی دا دل کیتا. میں دیکھا میرے امتی کنے بنے نے گنتی کی تھی تے 80 امتی. کنے 80 امتی جنہ بچو 8 گھر دے افراد تے 72 لوگ. 950 سال تبلیغ تے 80 لوگوں نے کلمہ پڑھیا.
میرے نبی نے فرمایا قیامت نو کچھ نبی ایسے بھی آنے نے جنہ دے نال صرف ایک ہی امتی ہونا ہے، اور حضور نے فرمایا کچھ نبی قیامت نو ایسے بھی آنے نے انہوں نے کوئی امتی بھی نہیں ہونا، یعنی ساری زندگی تبلیغ کی تھی، کسی کلمہ ہی نہیں پڑھیا۔ ادھر 950 سال تبلیغ کی تھی تے 80 لوگا کلمہ پڑھیا۔ میرے نبی دے صحابہ نے 80 کافرانوں ایک پہاڑ دی غار وچ قید کر لیا۔ میرے نبی نے چند دن انہوں نے قید وچ رکھ کے تے حضور نے فرمایا چلو چھوڑ دیو، اور جدو چھٹ کے مدینے آئے تے حضور نے فرمایا چلو میں تانوں آزادی دیتی، کہنے لگے نیری آزادی نہ دیو تے غلامی کو بھی قبول کرو تے کلمہ پڑھاؤ۔ اوتے 950 سال لگے 80 نو کلمہ پڑھا دیا۔ ایتھے ایک محمد دا خلق ویکھ کے تے ایک لمحے چ محمد دے 80 غلام بن کے گئے۔ آئے فرق میرے نبی دی تبلیغ دا۔ کانے دے والی نو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوبہ لوگوں نو پہنچا دے، تبلیغ کر، تبلیغ کر، پہنچا دے میرے محبوب۔ کانے دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسی تبلیغ کی تھی، کلم الناس علی قدر عقولہم۔ عربی دا ایک مقولہ ہے کہ لوگاں دے نال انہاں دی عقل دے مطابق گفتگو کرو۔ ایک سیانہ بندہ ہے او دے نال تسی عام فہم گفتگو نہ کرو، او دے نال سیانے والی گل بات کرو۔ ایک بالکل سادہ بندہ ہے او دے نال تسی بڑی پڑھی لکھی گفتگو کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگاں دے نال انہاں دی عقل دے مطابق گل کرو۔ میرے نبی نے ویکھیا کہ معاشرے دے اندر کدا طبقہ کیسا ہے، حضور نے پھر او دے مطابق، او دے ذہن دے مطابق کملی والے نے انہوں تبلیغ کی تھی۔ ایک پہلوان جدا نام سی رکانہ، اتنا بڑا پہلوان کہ لوگاں دیا ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندہ ہے۔ ایک دن بکریاں پہ چارے پہاڑاں دے اندر نبی پاک گزرے، جب بلا کے کہنے لگا محمد را قریب آپ آئے تو کہنے لگا تو نبی ہیں؟ فرمایا نبیاں۔ کہنے لگا سچا؟ فرمایا سچا۔ کہنے لگا جے نبی ہے تو میں نہ کشتی کر، جے میں نو ہرا لویں تو میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا۔ انہوں اپنی طاقت مان سی بھائی نبی دا منصب اے نہیں کہ نبی پہلوانا نہ اس شرط کشتی کرے کہ جے میں تینوں ہرا لواں تے پھر تو میرا کلمہ پڑے گا۔ نبی اس بات دا پابند نہیں، پر انہیں آکھیا محمد میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا مگر میں نہ کشتی کر تے میں نجھے ہراویں تے کلمہ پڑھ لواں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے قبول ہے۔ انہیں آکھیا پر ایک میری شرط ہے۔ فرمایا شرط کی؟ کہنے لگا نبوت دا زور نہیں لانا، جسم دا زور لانا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی تے پہلے ہی مان گیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ہن روزے کوئی نہیں، میں کوئی لحاظ نہیں کرنا ہوں تہاڈا۔ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگا نبوت دا زور نہیں لگانا، جسم دا زور لگانا۔ یہ دا مطلب نبی تے پہلے ہی مان گیا کہ ہے نبی ہے۔ کانے دے والی نے فرمایا مسکرا کے فرمایا سانو اے بھی قبول ہے تو کلمہ تے پڑھ۔ میں تے کتاب اچ پڑھیا کوئی یہودی گزرنا تے میرے نبی رون لگ پڑنا۔ صحابہ نے پوچھنا یا رسول اللہ کیوں رو دے ہو یہودیاں ول ویکھ کے؟ میرے نبی رو کے فرمانا کہ دیکھو نا ان دوزخ سے سڑ جانا ہے، میں رونا کدھر میرا کلمہ پڑھ لوے میں نے جنت چلے جاؤں۔ ہاں اتنا درد میرے نبی دے دل وچ لوگاں دے مطابق تے اللہ دی مخلوق والوں کہ کدھر دوزخ چ نہ چلے جان۔ خیال آیا جے ایک کشتی نال ماندا میں دے نال کشتی کر لواں، حالانکہ نبوت اس بات دی پابند نہیں کہ کشتیاں کر کے کلمہ پڑھایا جا، پر میرے نبی فرمان سانو یہ بھی قبول ہے۔ انہیں اس طرح کر کے پہلوانہ دے انداز وچ نبی پاک دے ہاتھ چ ہاتھ ڈالے نا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نبیاں نو اللہ تبارک، بلکہ میں تے کتاب وچ پڑھیا جدو حضور علیہ السلام تے وحی لے کے فرشتے آئے نا، انہاں زمین تے آسمان دے درمیان ایک ترازو رکھیا تے کہنے لگے محمد نو ذرا تولیے نا۔ یہ واقعہ بعد سیرت نگارہ نے حضور دے بچپن دا لکھا جدو شرح صدر کیتا گیا تے حضور نو ترکڑی ترازو دے ایک پلڑے چ رکھیا تے دوسرے پلڑے چ ایک بندہ رکھیا تے حضور دا وزن زیادہ، انہاں کہا بندے 2 کر دیو، 2 کیتے پھر زیادہ، 3 کیتے پھر زیادہ، 10 کیتے پھر زیادہ، 20 کیتے پھر زیادہ، 70 بندے رکھے پھر زیادہ۔ ایک فرشتہ دوسرے نو کہنے لگا یہ تے بندے نے 7 زمینہ تے آسمان بھی دوسرے پلڑے چ رکھ دے میں محمد دے برابر نہیں ہو سکدے۔
نبی نو اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہوندی ہے قوم دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ایک لمحے چ بچھاڑیا تے انہوں نے زمین تے پٹک کے آپ سینے تے بہ گئے وہ پھٹیاں نگاہاں نہ میرے نبی ول ویکھے کہنے لگا میرا پاؤں پھسل گئے دوبارہ کرو میرے کریم نے فرمایا سانو پھر قبول ہے دوسری بار بھی میرے نبی انہوں زمین تے پٹک دیتا انہیں آکھا تیسری بار بھی کرو تیسری بار بھی میرے نبی انہوں زمین تے پٹک دیتا فرمایا میں نبوت دا زور نہیں لگایا تو گرامی قدر حضرات آئے میرے نبی دی تبلیغ کے کوئی جیویں ہوندے ہی آ جاوے کلم الناس علی قدر عقولہم لوگاں نال انہاں دی عقل دے مطابق گل کرنا میرے نبی نے ایسی تبلیغ کی تھی یہ کو سادہ لو آگے نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ بیٹھے تے مسجد نبی چ بیٹھے ایک بندہ آ کے نا تے مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع ہو گیا صحابہ دوڑے نو مارن واسطے میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ اینو کر لین دیو جدوں نے پیشاب کر لیا نا نبی کریم نے فرمایا ہن جاؤ تے اوتھے کو پانی بہا دیو اینو صفائی کر دیو صفائی کیتی تو انہوں بلا کے میرے نبی نے سمجھا کے فرمایا مسجد وچ پیشاب نہیں کرے گا وہ سمجھ گیا کلم الناس علی قدر عقولہم لوکاں دے نال انہاں دی عقل دے مطابق گفتگو کرنا جویں دا آیا میرے نبی نے اس بندے نو اس انداز وچ سمجھایا انہاں نے رسول کریم علیہ السلام دی تبلیغ نو سمجھ لیا اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر ادھر ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین جب نبوت دا اعلان کیتا تے اللہ نے فرمایا ذرا اٹھ نہ مدثر دی کمبل تے بکل والیا اٹھ ذرا میرے بندیاں نو میرے کول ڈرا تے انہاں نو رب دا خوف سنا وداعین اللہ دا پیغام تے ذرا سنا اللہ وال دعوت دے اے بھی یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید وچ اپنے معبود دی پہچان کی فرمایا ومبشرا ونذیرا اے نبی بشارتاں بھی دیندا جنت دیاں خوشخبریاں بھی دیندا ہے ونذیرا دوزخ دا ڈر بھی سناندا ہے پر قرآن دا اسلوب ویکھو کہ قرآن مجید وچ اللہ نے مبشرا پہلا آکھیا نذیرا بعد وچ آکھیا ہے فرمایا پہلے بشارتاں جنت دیاں دیندا ہے جے کوئی من جائے تے ٹھیک ہے نہیں تے پھر دوزخ دے خوف نال بلا لیندا ہے پر اے نہیں ہر ویلے بندے نوں ڈرائی جاؤ دوزخ دے خوف دلائی جاؤ قبر دیاں گلاں کری جاؤ نہیں نبوت دی شان کی ہے پہلے خوشخبریاں سناندے نے اللہ جنت یا خوشخبریاں سنا دینے جے کوئی نہ مننے پھر دوزخ وال تے دوزخ دے خوف والو ڈرا کے تے پھر اللہ وال بلا دینے آ نبوت دی رب نے شان بیان کی تھی ہن اجازت ہوے پڑھا قرآن نال دے بیلی دا ہاتھ چکو اچھا بولو سبحان اللہ کوئی زور نہیں لگا رہے تجھے اے لاہوروں آئے نے او فیصلہ آباد آئے نے اے بھی لاہور کے بیٹھے نے یعنی بصیر پور تے میں بھی ایک تقریر سائی وال کی تھی تے دوسری بورے والا تے ہون آیا تے اجے پھر چلے تو سفر دی تھکاوٹ میں توڑے سارے نال زیادہ میں توڑے سب نالو دور آیا انہی سبحان اللہ فرما میری تھکاوٹ اترے میں تو مدینے چھاڑا ہوا جڑا ہور اچھا بولے یا اللہ عمرہ کر کے آوے اپنی امی دے نال ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نال حج کر کے آوے اللہ نے ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے اپنے قریبیاں نو اپنے رب وال بلاؤ کدھر ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر پروردگار نے فرمایا مدثر دی بکل والے آؤ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر فرمایا اٹھ میرے کملی والے میرے بندیاں نو ڈرا میرے ڈر سناؤ اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ نے فرمایا اٹھ میرے ماہی آؤ ذرا میرے بندیاں نو میرے وال دعوت دئی جاؤ نوجوانوں میرے نبی صفا دی پہاڑی تے آ گئے صفا تے مروہ جو صفا پہاڑی تے آ گئے کیویں اسی لوگاں نو اکٹھا کرنا ہوے اسی مسجد چ اعلان کرنے آؤ عربی لوگاں نے اکٹھا کرنا ہوندا سی ایک مقام صفا تے کھڑا ہو کے آوازاں دیندا سی لوگ جلدی اکٹھے ہو جاندے کوئی ایمرجنسی
کٹھی ہو گئی ہے کملی والے صفا دی پہاڑی تے آ گئے اپنی چادر مبارک لہرا کے آوازاں دیتیاں سارے مکی جمع ہو گئے کہنے لگے محمد کیوں بلایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جے میں تو انہوں آکھاں پہاڑی دے دوسری طرف ایک لشکر آ گیا ہے او تو اڈے تے حملہ کرنے لگا ہے دسو میری گل منو گے کہ نہیں کہنے لگے محمد تو کدے جھوٹ بولے ہی نہیں کدے جھوٹ بولے ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا کیوں میری گل منو گے کہنے لگے اسی نیویں جگہ تے ماں تو اونچی جگہ تے میں جھوٹ تو بولے ہی کدے نہیں اسی پہاڑی تے دوسری طرف نہیں ویکھ رہے تو ادھر بھی ویکھ رہے ہیں 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 تیری گل تے یقین کرنا ہی پوے گا فرمایا جدو اے من دے ہو پہاڑی تے دوسرے پاسے لشکر آ گیا ہے کیونکہ میں جھوٹ بھی نہیں بولدا میں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں پھر کیوں نہیں من دے کوئی رب بھی ہے فرمایا کیونکہ میں جھوٹ بھی نہیں بولدا میں ادھر بھی ویکھ رہے ہیں ادھر بھی ویکھ مایا پھر من دے کیوں آمین 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 جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ نہیں بھائی تو سب ایڈی سمجھنا نہیں بولے اور اچھا بولو سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جڑا مبلغ ہوئے نا جڑا تبلیغ کرنے والا تقریر کرنے والا ہوئے انہوں چاہیے دے کہ لوگاں دے عقل دے مطابق گفتگو کرے جنہ بھی پڑھے لکھے ہوئے جے گل سمجھا ہی نہ سکے کہ او دے پڑھے لکھے ہوں من دا کی فائدہ لوگاں دے نال انہاں دی عقل دے مطابق تے انہاں دی سطح تے آ کے گفتگو کی دی جائے تاکہ جڑا پیغام سنانا ہے او دی سارے نو سمجھ آئے کیسی مثال دیتی میرے نبی نے فرمایا جے میں آکھاں پہاڑی دے دوسری طرف لشکر ہے تے انہاں آکھیا سی من جاواں گے تسی ادھر بھی ویکھ رہے ہو ادھر بھی ویکھ رہے ہو فرمایا پہ من جو رب بھی ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے قیامت بھی ہے فرشتے بھی ہیں تسی نہیں ویکھ دے پر میں تے پہ ویکھنا نا میرے آنکھیں من جاؤ جنہ دے نصیبہ چ رب نے لکھیا سی اس ویلے انہاں نے من لیا جنہ دے نصیبہ چ نہیں وہ ابو لہب ورگے مکر گئے ابو جہل ورگے مکر گئے نوجوان میں کیڑا رنگ دیواں رات سیا اصولاں دا بھائی رات سیا رات سیا اصول دا اے بیندا بوریت سردار رسول دا اے بیندا بوریت سردار رسول دا عربی سلطان آیا جیدہ جیدہ ایمان میرے ایمان دے نال مل دائے ہاتھ بلند کر کے گواری بولو عربی سلطان آیا او کوئی عربی سلطان آیا بھائی کوئی عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا بھائی عربی سلطان آیا کہ نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا آیا کہ نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا آیا
حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ذرا آ جڑے تھوڑے قریبی نے نا رشتہ دار نے، ذرا انہاں نوں ڈراؤ۔ میرے نبی اس ویلے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب دی کفالت وچ ساری برادری دی دعوت کی تھی میرے نبی نے، دعوت کی توجہ میرے پر رکھو، لائٹ بند ہو جانا یا چلنا کوئی بڑی گل نہیں، میں جڑی گل پہ کرنا وہ زیادہ قیمتی ہے، توجہ میرے پر رکھو۔ رسول کریم نے ساری نا برادری دی قریش دی دعوت کی، دعوت کھا کے نا جدو کھانا کھا لیا نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تبلیغ دا انداز ویکھ رسول عربی دا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں 40 سال تو ہاڈے جو گزارے نے، فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، فرمایا ان 40 سالاں چ سچی دسو میں کدے جھوٹ بولیا ہو؟ سارے کہنے لگے کدے نہیں بولیا۔ فرمایا میں کدے کسی نال بے وفائی کیتی ہوئے؟ کہنے لگے فرمایا میں کدے کسی دی امانت وچ خیانت کیتی ہوئے؟ کہنے لگے کدے بھی نہیں۔ فرمایا میری برادری ہو میں سچی دسو میں کدے کسی دا مال کھدا ہوئے؟ انہاں کہ کدے نہیں۔ وہ جڑیاں معاشرے دیاں برائیاں سن سارے میرے نبی نے ایک ایک کر کے گنوائیاں، سارے آکھے محمد تو ہاڈے چ نہ چک کوئی بھی نہیں، اے تسی اس ویلے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو، میں تو ہانوں کہاں کہ میں اپنے سمیت کیا میں یا تسی اٹھ کے اے اعلان کر سکنے ہاں کہ دسو بھائی میں 40 سال سے کدے جھوٹ بولیا؟ انسان دا کم میں وہ بول دے، تائیوں تے رب نے قرآن وچ فرمایا ہے بھائی انسانی برائیاں نا انساناں وچ ہی ہوندیاں نے، مگر کوئی انسان اٹھ کے لوگاں چ اعلان نہیں کر سکدا کہ دسو میں کدے جھوٹ بولیا، میں کدے خیانت کیتی، میں کدے کوئی فلاں گناہ برائی کیتی ہوئے، کوئی نہیں کہہ سکدا۔ کیوں؟ ہر برائی ہر انسان وچ ہو سکتی ہے، پر واہ مدینے دے تاجدارا اٹھ کے تے میرے نبی اعلان کیتا دسو کدے محمد نے جھوٹ بولیا؟ سارے آکھیا کوئی نہیں۔ آخر میرے نبی نے فرمایا جدو میں تو ہاڈے نال جھوٹ نہیں بولدا دسو میں رب دی ذات تے او دی مطابق تے او دی گل واسطے جھوٹ بولاں گا جدو میں جو کہنا کہ آپو تو جھوٹے نے، ایک وحدہ لا شریک جڑا نظر نہیں آندا او اصلی معبود ہے، او ہی معبود حقیقی ہے، وہی رب ہے۔ سارے ناراض ہو کے چلے گئے، ابو لہب نے تے بے ادبی کر دیتی تے نالے کہنے لگے محمد سانو اس کام لئی بلایا سی۔ میرے نبی نے فرمایا دل نہیں ٹوٹا حضور دا؟ اس ویلے میرے نبی فرمایا تواڈے چوں کون ہے جڑا میرا کلمہ پڑھے گا؟ ایک 10 سال دا بچہ اٹھیا تے انہیں آکھیا میں محمد تیرا کلمہ پڑھنا، تو سچا نبی ہو۔ بچے دا نام مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے، اور جنہیں اٹھ کے میرے نبی دا اس ویلے دفاع کیتا تے آکھیا میں کہنا محمد تو سچا نبی ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے پیغام پہنچایا۔ شام ہوئی تے چودھری آگے حضرت ابو طالب کول میرے نبی دے چاچا کول کہنے لگے اپنے بھتیجے نو کچھ سمجھا جے تے گلاں اس واسطے کر دے کہ انہوں چودھر چاہیے تے انہوں چودھری مان لینے جے چاہتا ہے کہ ایڈی کسی خوبصورت عورت نے شادی ہو جائے تے عرب دی سب تو خوبصورت عورت نے دی شادی بھی کر دینے جے دولت مال چاہتا ہے اسی سارے قبیلے والے اپنی اپنی دولت کا حصہ جمع کر کے انی دولت دے دینے کہ پورے عرب چیزا ابیر ہی کوئی نہیں ہوئے گا تے جے انہوں لگ دے کہ دماغ معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد کو دماغ دا مسئلہ ہے تے اسی دا علاج بھی کرا دینے چاچا جی آگے شام نو حضور کو تے کہنے لگے سونیا یہ پیغام لے کے مکے دے کافر آئے نے میرے نبی نے ایک جملے جی ساری گل ہی مکا دیتی حضور نے فرمایا چاچا جی یہ تے مال دولت تے عورت تے چودھر لے کے آئے نے نا فرمایا کدے اے محمد دے سجے ہاتھوں تے سورج لیا کے رکھ دیں تے کھبے ہاتھوں تے چن لیا کے رکھ دیں نا میرے رب دے پیغام تو روکر میں پھر بھی نہیں جے رکنا
ہائے ہائے فرمایا چاچا جی میں نہیں رکنا، میں نہیں رکنا کیونکہ میرے رب نے مجھے پیغام دیتا ہے کہ سونے میرا پیغام پہنچا دے۔ پھر سونے نے انج پیغام پہنچایا، ایسی تبلیغ کی تھی۔ کون ہے دیوالی نے جدو خطبہ حجۃ الوداع بھی ارشاد فرمایا 1,40,000 بندہ میرے نبی دے سامنے میں، میرے نبی نے 1,40,000 نو پوچھے آؤ، فرمایا سچی دسے آ جائے میں تو انہوں رب دا پیغام دیتا یا نہیں دیتا؟ سارے نے نعرہ مار کیا محمد تو اپنے رب دا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اس ویلے میرے نبی نے 3 باری انگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا ربا دیکھ لے تیری مخلوق پہ من دیا، میں تیرا پیغام تیرے بندیاں نو پہنچا دیتا ہے۔ میرے نبی دی آکھیا ویکھ لے میرے مولا، اب ویکھ لے تیرے بندے پہ من دے نہیں کہ میں تیرا پیغام تیرے بندے تک پہنچا دیتا ہی۔ ایسا میرے نبی نو اپنی تبلیغ نال پیارے، سارا زمانہ جدو دشمن بڑھیا میرے نبی نے اس ویلے تبلیغ وچ ڈھیل نہیں وکھائی، پتھر مارے میرے نبی مڑ کے دعا تے دیندے نے پر مڑ کے نہیں ویکھ دے، کیوں کہ تیرے پتھر مارن والا شرمندہ ہی نہ ہو جاوے۔ واہ مدینے دیا تاجدارا، پتھر مار دینے تے میرے نبی آقا علیہ السلام مڑ کے نہیں ویکھ دے، بس انہیں آکھ دینے پتھر مارنے والے یارا یہ قدم بل قسم خدا دی تو دوزخ کدے نہ جاوے۔ کائنات دے اندر کون ہے جڑا پتھر مرن والے نبی دعاواں دے تو ایک ہی آمینہ دلال ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں حضور نے پھر اللہ دا پیغام سنایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا محبوب اپنے رب وال بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک اپنے رب دوال بلاؤ، کیویں؟ فرمایا بالحکمہ، حکمت نال، دنائی نال، سیانت نال، والموعظۃ الحسنہ تے کوئی مٹھی جی تقریر کر کے۔ یار تسی سبحان اللہ نہیں بولی، اے جڑا تقریر کرنا نا یہ نبوت دا فن ہے۔ 1,24,000 نبی کم و بیش آئے، سارے خطیب سن، جب تک نبوت سینے دا فیض نہ ملے کوئی خطیب نہیں بن سکتا، مقرر نہیں بن سکتا۔ ان نبوت سینے جو فیض مل دے، ورنہ پڑے بڑے بڑے نے پر تقریر نہیں کر سکتے، کیوں؟ جب تک تار نہ جڑے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب وال حکمت نال تے سونی تقریر نال۔ یہ مطلب ہے کہ صرف گل حکمت نال بھی نہیں بننی، تقریر نال بننی ہے تے گل تقریر نال بھی نہیں بننی، حکمت بھی ضروری ہے۔ آج تقریران تے بڑیاں نے حکمت کوئی نہیں، حکمت دی کمی ہے، دنائی دی کمی ہے کہ کس طرح بلانا ہے۔ تقریر تے بڑے زور نہ کی دی جاندی ہے، علمی دلائل بھی بڑے مضبوط ہو دینے پر لوگاں تک اثر نہیں ہو رہا، دلان چنے کی اتر رہی، کیوں؟ کیونکہ حکمت نہیں، دنائی دی کمی ہو گئی۔ قرآن اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لڑائی نہیں کرنی، کفر دے فتوے نہیں لانے، جھگڑے نہیں کرانے، کرنا کہ یہ حکمت دنائی نال کم کرنا ہے۔ اللہ دی تبلیغ دا جدو رستہ چون لئیے پھر صرف حلوے کھانا ہی سنت نہیں ہوندی، پتھر کھانا بھی سنت ہوندی ہے۔
پھر صرف حلوے کھانا ہی سنت نہیں ہوتی، پھر پتھر کھانا بھی سنت بن جاتا ہے۔ جدو انسان تبلیغ دے رستے تے نکل دے پھر پتھر بھی کھانے پہلے نے، پھر خون بھی نکل دے، پھر اپنے میں جڑے بڑے قریبی نے دشمن بھی بڑھ دے نے، پھر گالیاں بھی سنن نو مل دیا نے، پھر لوگ گلے بھی کر دے نے، شکوے بھی کر دے نے، لوگ کردار کشی بھی کر دے نے۔ اس سارا کچھ برداشت کرنا پہندا ہے کدوں؟ جدو رب دی راہ دے تبلیغ دے رستے تے نکلیے، جدو اللہ دا پیغام سناون واسطے نکلیے۔ اے نہیں کہ سارے سانو چنگا ہی آکھن، نعرے مارن، ساری دنیا مینوں منے، میں پھر نہیں، سارے تے رب نو نہیں من دے بھائی، سارے تے رب نو نہیں من دے تے بندہ آکھے سارے منو منن، انج ہو سکدا نہیں۔ بھائی رب دے سچے ہون چ شک تے نہیں، نبیاں دے سچے ہون تے شک تے نہیں، ولیاں دے سچے ہون شک تے نہیں، تے او جڑے سب نال وڈے سچے نے سارے تے انہاں نو نہیں من دے تے میں تے تسی یہ دعویٰ کریے سارے سانو منن، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو لہذا جدو انسان تبلیغ دے راہ تے نکلے پھر انہوں پتھر بھی کھانے پہندے نے، اپنے آنے دشمن بھی بننا ہے، لوگا سازش بھی کرنی ہے، کردار کچھ بھی کیتی جانی ہے، پر جڑے اللہ دی راہ تے نکل دے نے نا، وہ پھر دائیں بائیں نہیں ویکھ دے، وہ مخالفت عمل نہیں ویکھ دے، وہ پھر سدھے اپنے رب دی راہ تے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جن نے کراچی جانا ہوئے وہ پنڈاں دے چھوٹے چھوٹے سٹاپاں تے گڈیاں نہیں کھلوندیاں، وہ یا لاہور کھڑی ہوندی ہے، پھر بہاولپور جا کے، کدھر ملتان جا کے، کدھر بہاولپور جا کے، یا پھر کدھر اگلے سٹاپ تے احمد پور شرقیہ جا کے، پھر اس طرح ٹردی ٹردی وہ کراچی وڈے سٹاپاں تے کھلوندی ہے۔ یہ دا مطلب ہے وڈیاں تے دور دیاں منزلاں دے مسافر چھوٹے سٹاپاں تے نہیں رک دے۔ جے میری گل سمجھ گئے ہو تو پھر سمجھ گئے ہو، وڈیاں منزلاں دے مسافر نکے نکے سٹاپاں تے نہیں کھلوندے، جنہ دی منزل دور ہوئے نا رب دی ذات ہوئے، وہ جے لوگاں دیاں تنقیداں والے دیکھن لگ پہن پھر وہ رک جانگے، کم رک جائے گا، وہ منزل والے دھیان رکھ دینے کہ میری منزل کتنی دور رہ گئی۔ تو لہذا جڑا تبلیغ دے رات نکلے انہوں یہ رسول اللہ دی سنت تے حضور دی سیرت نو سامنے رکھنا چاہیے دے۔ حج دا موسم آ گیا مکے، توجہ ہے، حج دا موسم آ گیا مکے، توجہ میرے بات رکھو۔ یہ یاد رکھو کہ حج صرف اسلام میں نہیں، اسلام تو پہلے بھی کعبے چ حج ہوندہ سی۔ حج دے موسم چ سارے عرب والے اور دیگر لوگ کعبے دی زیارت کرنا ہوندے سن۔ مشرکین نے اپنے بت بھی کعبے دے سینے چی رکھے سن 360، وہ اپنے بتاں دی پوجا بھی کعبے چی آ کے کر دے سن۔ کعبہ شروع تو متبرک جگہ سی، برکت والی جگہ سی۔ حج دا موسم آ گیا، کافر کٹھے ہو کے بہ گئے۔ ادھر میرے نبی مکے تبلیغ کر رہے، 2 4 5 7 10 بندے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ کافرانو چودھریوں نے فکر لگی ہن کی بنے گا، لوگ تے کلمہ محمد دا پڑھ دیں۔ ادھر میرے نبی نے پلان کیتا کہ لوگوں نے حج کرنا ہونا ہے تے مکے دے باہر آ کے انہوں نے اپنے اپنے خیمے لانے نے، میں ایک ایک خیمے چ جا کے رب دا پیغام دینا ہے۔ ادھر میرے نبی پلان کر لے، ادھر کافر بھی پلان کر رہے۔ انہاں کی کیتا، انہاں آکھیا کہ لوگ حج کرنا آ رہے نے، کدھر محمد دا پیغام انہوں دے کناں تک نہ پہنچ جائے۔ انہاں آکھیا انج کرو، سازش کرو۔ سازش کی کرنی ہے؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، سارے کٹھے ہو کے بڑے بڑے سیانے بندے اپنے والوں وہ کٹھے ہو کے بیٹھے کی کریے؟ توجہ میرے بات رکھو۔ ایک کہنے لگا کہ انج کرنے حج دے موسم تو پہلے مکے دے ارد گرد جا کے نا ایک بندہ مشہور کر دے کہ محمد جڑے نے نا معاذ اللہ مجنون نے، پاگل نے، معاذ اللہ، اللہ یعذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ تے جدو یہ جان گے نا تے او گل ول توجہ ہی نہیں کرن گے کہ یہ دے متعلق تو سونے ہیں کہ انج دے۔ ایک نے آکھیا انج کہنے ہیں، دوجہ بول کے پتہ کی کہنے لگا، تیری عقل ماری گئی ہے، جیڑیاں گلہ محمد کر دے پاگل کوئی انجدیاں کر دینے۔ تسی جے نہیں سمجھے تے نہ بولو، جے سمجھ آئیے پھر اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ ہی عیب چنن لگے، آپ ہی تعریفاں کری جا رہے۔ ہن ایک نے آکھیا کہ وہ پاگل ہے، انہیں آکھیا نہیں محمد جیڑیاں گلاں کر دے پاگل کوئی انجدیاں کر دینے۔ ما انت بربک بمجنون،
فرمایا سونیا میں قسم ہے سونیا تو کوئی پاگل ہے یہی پاگل نے تو نہیں میرے محبوبہ اللہ نے یار نو نال نال تسلیاں بھی دیتیاں ایک اٹھ کے کھلو گیا انہیں آکھیا میرا مشورہ منو انج کرنے ہیں کہ عرب دے وچ مشہور کر دینے ہیں حج دے آؤں تو پہلے کہ محمد جڑے نا کاہن کون ہوندے سن ہاتھ دیا لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسن والے اج دے دور دے نجومی لوگ یہ گل توجہ نہ سنو گے کیوں کہ وہ جڑے نجومی تے کاہن لوگ سن انہاں نوں لوگ معاشرے دے اندر کو بہت عزت دی نگاہ نال سن ویکھدے انہاں آکھیا کہ مشہور کر دیو کاہن ہے ایک بیچو بول کے کہنے لگا انج نہ کرو کسے نے جو مننا انہیں آکھیا کیوں انہیں آکھیا جڑیاں گلاں کاہن کر دینے نا انہاں دیاں گلاں تے محمد دیاں گلاں چ فرق بڑا ہے ابو جال اٹھ کے کہنے لگا پھر انج کرنے آ کہ جب میں نے سیانہ سمجھ دیو تے پھر ایک گل میری مان لو انہیں آکھیا کی انہیں آکھیا جیڑا کلام محمد پڑھ دینے نا جیڑا قرآن پڑھ دینے وہ بھی شاعری ورگئی ہے تے مشہور کر دیو محمد شاعر اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ جڑا قرآن دی ترتیب ایک نا کوئی بھی سورہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انہیں آکھے شاعری بھی تے معاذ اللہ انج دی ہوندی ہے نا کہ مشہور کر دیو محمد جڑا کلام پڑھدا نا شاعری ہے ابو جال نے اے مشورہ دیتا تے ولید بن مغیرہ اٹھ کے کھلو گیا انہیں آکھن لگا کوئی عقل نو ہاتھ مار میں بھی شاعر ہاں اے عتبہ بھی شاعر بیٹھا ہے محمد جو پڑھ دینا وہ شاعری نہیں تسی سبحان اللہ کیا پھر گھر جا کے بولے آ جائے آخر میں پھر ایک اٹھ کے کھلوتا انہیں آکھیا پھر جب میری منو نہ تے ایک کوئی گل رہ گئی وہ مشہور کر دیو انہیں آکھیا کی انہیں آکھیا چاند توڑ لیندہ ہے سورج موڑ لیندہ ہے ایک درختہ کور کلمے پڑھا لیندہ ہے پتھرانا گلاں کر لیندہ ہے مشہور کر دیو محمد جادوگر گلی مک جے گی نوجوانوں جڑے ویلے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عتبہ بن شیبہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس سیانے بندے وچ بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے آکھیا کدے کہندے ہو ساحر ہیں کدے کہندے ہو کاہن ہیں کدے کہندے ہو شاعر ہیں کدے کہندے ہو جادوگر ہیں رب کعبہ دی قسم ہے نہ محمد شاعر ہے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے نہ وہ جادوگر ہے کافر کٹھے ہو کہ محمد سے عیب پہ ڈھونڈ دینے کسی نو عیب نظری نہیں آیا انہاں اپنی مجلس برخاست کر دی تھی کہ نالے جاندیاں کہندے جا رہے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی پڑے گا ہاتھ کھڑا کرے بھائی یہ دا عقیدہ ہن میرے عقیدے نہ رل دے سونیا تیری تبلیغ تو صدقے اپنے تے مان لیا پہ گانے جڑے نہیں مان دے وہ بھی تینوں مننی بیٹھے نے انہوں سارے مل کے وہ سارے کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی ہاتھ ہلا کے انج کر کے ایک بار اعلان کرو کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل نہ ڈھولن دیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر علی ایک جا نہیں بولن دی آخر کہہ لگے جو محمد کردہ انہوں کرن دیو وہ تے مٹھا ہی ایڈا بول دائے گلہ گلہ چی پتھران تو کلمیں پڑھا لے دائے لہذا او دا راہ نہ روکے آجے یہ کفر نو بھی محمد چا عیب نظری نہیں آیا جڑے محمد دی تبلیغ نو نہیں مننے محمد دی کردار نو او بھی مننے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ فرمایا سونیا کڈے نکمے نے کہندے نے تو جھوٹا نہیں پر آ جڑی آیتاں پڑھنا نا یہ نہیں ہو اسا مننیاں رب نے فرمایا ویکھ سونیا میرے کلام نو جھوٹا کہی جاندے نے پر تینوں جھوٹا پھر بھی نہیں کہندے
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمایا کتنے ظالم نے رب دی آیتاں دا تے انکار کردے نے پر تینوں جھوٹا نہیں کہندے سونیا. یہ دا مطلب ہے کفر نو بھی محمد وچ عیب نظری نہیں آیا. تو اس واسطے جڑا تبلیغ کرنے والا ہوئے انہوں کوشش کرنی چاہیے اس زمانے دے ہر عیب تو بے داغ ہوئے. میرے ابو جی رحمت اللہ علیہ خطیب ملت اسلامیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد لطیف حاسی رحمت اللہ علیہ میں بچپن چ فرما دے سن پتر جڑا عالم ہوئے نا جڑا دین دا کم کرے اس سفید کپڑے دی طرح ہوندا ہے. رنگدار کپڑے نو داغ لگا ہوئے تے نظر نہیں آوندا. سفید کپڑے تے چھوٹا جہا داغ بھی لگا ہوئے تے دوروں کتنا لگدی آوندا ہے. تو جڑے تبلیغ والے ہون انہاں نو داغ تو بچ کے رہنا چاہیے. انہوں نے چاہیے کہ معاشرے دے داغ تو بچ کے رہن اپنے آپ نو بچا کے کردار نو رکھن تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ پہلے تھوڑے کردار دی تعریف کرے تے پھر تھوڑی دعوت دی تعریف کرے کہ یہ دعوت بھی ٹھیک دے رہے ہیں تے یہ کردار بھی ٹھیک ہے. زبان تاثیر بھی پھر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری نو قبول فرمائے. آمین.